The back از ممتاز مفتی میں بھی جانا ڈھوکراں جان دی نال میرے کوئی چلے۔ قسط نمبر 4۔ لہذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ایک سناٹا چھا گیا، خواب آنے بند ہو گئے، مستوں نے مجھے سرے راہ روکنا چھوڑ دیا، فقیر خاموش ہو گئے اور میں گویا ایک خلا میں ٹانگ دیا گیا۔ حج کی عرضی۔ مہینے گزر گئے، پھر ہالینڈ سے قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، مایوس نہ ہوں، اللہ کے در پر نا امیدی گناہ ہے، انشاءاللہ ہم ضرور حج پر حاضری دیں گے، آپ حج کے لیے عرضی گزار دیں۔ قدرت اللہ کے اس خط نے عصر نو امید کا دیا روشن کر دیا۔ میں سمجھا کہ خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عرضی کا فارم منگوایا، قواعد درج کیے، رقم جمع کروائی اور پھر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ عرضی دیتے وقت میرا ایمان تھا کہ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ قرعہ اندازی کریں گے تو اللہ میاں خود آ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے، میاں ممتاز مفتی کا نام ضرور نکالو، اسے ہم نے خود بلایا ہے، ہم بڑی مشکل سے حج پر آنے کے لیے رضامند کیا ہے، کہیں پھر سے منکر نہ ہو جائے۔ اور قرعہ میں میرا نام نکلوانے کے بعد وہ فٹافٹ مکہ معظمہ پہنچیں گے تاکہ بر وقت مجھے ریسیو کرنے کا بندوبست کر لیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ قرعہ میں میرا نام نہیں نکلا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ میرا نام نہیں نکلا۔ کئی ایک روز تو میرا ذہن معوف رہا، پھر میں نے قدرت کو اطلاع دی کہ میرا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال پھر عرضی گزار دیں۔ اگلے سال پھر میرا نام نہ نکلا تو پھر دھچکا لگا۔ امید و بیم۔ پھر 2 مہینے ایک جمود سا طاری رہا، طلب ہچکچیاں لے لے کر ساکت ہو گئی۔ جب تیسرے سال بھی قرعہ اندازی میں میرا نام نہ نکلا تو میں مایوس ہو گیا۔ حج کے خواب پھر سے شروع ہو گئے۔ اب ان خوابوں میں کوئی خوشخبری نہ ہوتی تھی، بلکہ رکاوٹیں پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی۔ کبھی راستے میں سانپ آ کھڑا ہوتا، کبھی راستے کا پل بیٹھ جاتا، کبھی خوفناک مست راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے قدرت کو لکھا کہ خوابوں سے ظاہر ہے کہ حج کی بات فسخ ہو گئی، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ قدرت نے جواب دیا، آپ کے مایوس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ان طفل تسلیوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے سوچا، ہٹاؤ، وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ پھر ایک روز قدرت کا خط موصول ہوا، لکھا تھا، انشاءاللہ اس سال بیت اللہ میں حاضری دیں گے، آپ تیار رہیں، درخواست دیتے، اگر قرعہ اندازی میں نام نہ نکلا تو بیروت پہنچ جائیں، میں بھی بیروت پہنچ جاؤں گا، وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ اس خط کی آمد کے بعد میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے 7-8 کتابیں خریدیں، ان سب کو بار بار پڑھا، نقشے حاصل کیے، جدہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ،
منا، مزدلفہ، عرفات سب مقامات کو پن پوائنٹ کیا، حج کے ارکان کی فہرست بنائی، ممنوعات کو الگ قلم بند کیا، بھولی نماز کو ازسر نو رٹا۔ پھر میں نے حج کے ارکان کو سلسلہ وار لکھا اور آخر میں ان آیات کے معنی یاد کرنے لگا جو حج کے دوران مختلف مقامات پر پڑھنی ضروری تھی۔ فائنل لسٹ۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاری کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے، پنڈی ایک کام سے آیا تھا، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں تاکہ آپ ناحق کی گفت سے بچ جائیں۔ قدرت اللہ صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے۔ میں نے انہیں مطلع کر دیا ہے کہ اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے، لیکن وہ جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کر دی۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرآن اندازی نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ نے پراسرار انداز سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ وہ لسٹ نہیں، وہ بولے، تو پھر کون سی لسٹ؟ میں نے پوچھا۔ جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے، وہ پھر مسکرائے۔ مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے، وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے نہ آپ کا۔ حیرت سے میں ہکا بکا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، بھائی میں نے تو متعدد بار آپ کی فائل دستخط کے لیے پیش کی، لیکن ہر بار اسے دستخط کیے بغیر لوٹا دیا گیا۔ میں نے حیرت سے ایڈوکیٹ کی طرف پھر دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بولے، دیر آید درست آید۔ شہاب صاحب کو ان تفصیلات کا علم ہے، وہ جلد آپ کو اطلاع دیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ انہیں بھلا کیسے پتا چلا کہ اس سال کون حج کرے گا کون نہیں کرے گا، اور یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ کیا حج کرنے والوں کی لسٹ قرآن اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ کی ساری بات ہی مہمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب، ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا، لکھا تھا، میں خوشاب ایڈوکیٹ ہوں۔ مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس پر مجھے بہت قلق ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، اس لیے میں نے معمول بنا لیا کہ بلا ناغہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور میں التجا کرتا کہ آپ کو بچے سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولد ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساتھ کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا
اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو، فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائیں۔ 1 سال کے بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا، حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو ایک بزرگ صورت آدمی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی۔ آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہ دی۔ اس روز سے ایڈوکیٹ صاحب کے شہاب سے مراسم پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق تھا کہ بچہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایسی اونٹ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں وہ شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا، لکھا تھا بوجوہ اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میخ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تمہارا نام فہرست میں شامل نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں؟ خام خواہ مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ اب چاہتا ہوں کہ حج پر جاؤں۔ اس بات پر میں کئی ایک دن غصے میں بل کھاتا رہا۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا دن باز کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ سے حج کی بات نہ کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے کسی طوطا مینا کی کہانی میں الجھ کر رہ جاؤں۔ ایلس اور ونڈرلینڈ۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے 2500 کے قریب ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں ہیں۔ کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کو دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سیلف کے نام کاٹ کر لے آئیں۔ میرے پاس اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ جب میں قدرت اللہ کے پاس پہنچا تو وہ بولے ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرعہ اندازی تو ہو چکی، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ بولے آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے تنزن کہا کون سی فہرست؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ پچھلے سال ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی نا کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے تنزن کہا ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے۔ قدرت اللہ نے کہا بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ بات بدلنے میں قدرت اللہ کا جواب نہیں۔ جب بات ایسے موڑ پر آ جائے کہ پکڑے جانے کا امکان ہو تو وہ موضوع ہی بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو جب مانوں گا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ پہنچ کر مان جائیں، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ مسکرائے۔ گزشتہ 3-4 سال سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہو۔ تیاری۔ حج پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ ویزا حاصل کر لیا گیا، فارن ایکسچینج مل گیا، ٹیکے لگوا لیے گئے، بکنگ ہو گئی، لیکن مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی جا رہے ہیں۔
جب تک دور دھوپ نہ ہو، تگو دو نہ ہو، امید و بیم نہ ہو، کیسے یقین آئے بھلا؟ ادھر قدرت تھے، وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہوں، بلکہ اس کے برعکس بڑھ کے درخت کے